السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج ورلڈ۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں برے صغیر پر 800 سال تک حکومت کرنے والے چند مشہور مسلمان بادشاہوں کے بارے میں جانیں گے۔ یوں تو یہ ریاست مختلف خاندانوں کے پاس منتقل ہوتی رہی، لیکن مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ برے صغیر میں اسلام کا آغاز تب ہی ہو گیا تھا جب محمد بن قاسم ایک مظلوم مسلمان لڑکی کی پکار پر اپنی فوج کو لے کر سندھ میں داخل ہوا تھا۔ نوجوان 17 سالہ محمد بن قاسم کا مقابلہ 49 سالہ مہاراجہ آف سندھ راجہ داہر سے ہوا۔ مسلمانوں کی فوج نے سندھ فتح کر لیا اور راجہ داہر نواب شاہ کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پر مارا گیا۔ محمد بن قاسم ایک بہت بڑا علاقہ فتح کر کے ملتان تک پہنچ گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق محمد بن قاسم کے دور کی مسجد اور چند تعمیرات آج بھی موجود ہیں۔ محمد بن قاسم کے تقریباً 300 سال بعد ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کا آغاز غزنوی سلطنت سے ہوا، جس کی بنیاد ابو منصور سبکتگین نے رکھی۔ غزنوی سلطنت 977 عیسوی سے 1186 عیسوی تک قائم رہی۔ سبکتگین ایک رحم دل اور شفقت کا پتلا تھا۔ سبکتگین کی رحم دلی کے بارے میں ایک حکایت بہت مشہور ہے۔ جب اس نے شکار کے دوران ہرن کے بچے کو پکڑ لیا اور پھر ہرن پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور خواب میں ایک بزرگ نے سبکتگین کو عمارت شاہی کی بشارت بھی دے دی۔ 998 عیسوی میں سبکتگین کا دوسرا بیٹا تخت نشین ہوا، جسے دنیا آج سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ پہلے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے لیے سلطان کا لقب پسند کیا۔ محمود غزنوی کی فتوحات کی فہرست بہت طویل ہے۔ آپ نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور اپنی سلطنت کو وسیع تر کرتے گئے۔ محمود غزنوی کا ایک اہم کارنامہ سومنات کا مندر فتح کرنا تھا۔ پاکستان کا غزنوی میزائل آپ ہی کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کا مقبرہ غزنی افغانستان میں واقع ہے۔ غوری سلطنت کے دوسرے بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری بنے۔ آپ صرف 4 سال سلطان رہے۔ اس وقت دہلی پر پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ شہاب الدین غوری نے 150 ہندو راجاؤں کا ایک وقت میں مقابلہ کیا اور اس جنگ کا اختتام دہلی کی فتح پر ہوا۔ اس کامیابی کے بعد دہلی کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ ہندوستان سے غزنی واپسی کے دوران ضلع جہلم میں آپ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کا ایٹمی میزائل غوری آپ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کا مقبرہ ضلع جہلم میں واقع ہے۔ شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد ان کے ترک غلام قطب الدین ایبک دہلی سلطنت کے پہلے سلطان بنے۔ قطب الدین ایبک اپنی ذہانت کے بل بوتے پر کمانڈر بنے اور غوری بادشاہوں کے قریب ہوئے۔ قطب الدین ایبک کا ایک سفید ہاتھی تھا جسے صرف سلطان استعمال کرتا تھا، جو کہ بعد میں وائٹ ایلیفینٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی وفات کے 3 دن بعد وہ ہاتھی بھی مر گیا۔ قطب الدین کے علاوہ کسی اور بادشاہ نے وائٹ ایلیفینٹ استعمال نہیں کیا۔ آپ کی شاندار تعمیرات آج بھی موجود ہیں۔ دہلی کا قطب مینار اور قوۃ الاسلام مسجد ان کی تعمیر کردہ عمارات ہیں۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے۔ شمس الدین التمش کی بیٹی دہلی سلطنت کی حکمران بنی۔ اس سے پہلے اس ملک میں نہ تو کسی عورت کی حکمرانی کا سراغ ملتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی عورت ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر سکی۔ اس شہزادی کا نام رضیہ سلطانہ تھا۔ رضیہ سلطانہ نے 4 سال دہلی پر حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ کا مقبرہ دہلی انڈیا میں واقع ہے۔ تغلق سلطنت کے سلطان فیروز شاہ تغلق بنے تو ہر طرف خانہ جنگی تھی۔ آپ جنگوں کی بجائے حکومتی معیار بہتر بنانا چاہتے تھے۔ آپ تقریباً 37 سال سلطان رہے۔ آپ نے فیروز شاہ کوٹلہ کے نام سے ایک چھوٹا قلعہ بھی تعمیر کروایا جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دہلی میں واقع فیروز شاہ کوٹلہ کرکٹ اسٹیڈیم بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کا مقبرہ بھی دہلی انڈیا میں واقع ہے۔
मुगलों ने बड़े सगीर पर तकरीबन 316 साल हुकूमत की। मुगलों की सबसे बड़ी ताकत इनकी जंगी महारत थी। गन पाउडर और तोप मशीनों का इस्तेमाल मुगलों ने शुरू किया। मुगलों के पास न सिर्फ जदीद जंगी हथियार थे, बल्कि इसके साथ साथ मुगलों ने बेशुमार किले, मसाजिद, बागात वगैरह तामीर किए जो कि आज भी मौजूद हैं। मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर थे, जिन्होंने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक हुकूमत की। ज़हीरुद्दीन बाबर का मकबरा बागे बाबर काबुल अफगानिस्तान में वाक़ है। ज़हीरुद्दीन बाबर के इंतकाल के बाद इसका बेटा हुमायूं तख्त का वारिस बना। हुमायूं 10 साल तक बादशाह रहा और इक़्तिदार के आखिरी 2-3 सालों में इसका मुकाबला शेर शाह सूरी से हुआ और हुमायूं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूं मुगलिया सल्तनत का आर्जी तौर पर खात्मा हुआ और सूरी सल्तनत का आगाज हुआ। शेर शाह सूरी सल्तनत के पहले बादशाह बने। शेर शाह सूरी की यादगार तामीरात में से जीटी रोड की तामीर है। ये रोड बंगाल से शुरू होकर लाहौर और फिर काबुल पहुंचती है। शेर शाह सूरी का मकबरा रियासत बहार इंडिया में वाक़ है। इसके बाद जब सूरी हुकूमत कमजोर हुई तो हुमायूं ने सूरियों के साथ जंगें लड़ी और दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली इंडिया में मौजूद है। हुमायूं की वफात के बाद इसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह बना। अकबर ने तकरीबन 50 साल इस खित्ते पर हुकूमत की। जलालुद्दीन अकबर को अकबर दी ग्रेट से याद किया जाता है। लाहौर में मौजूद शानदार किला अकबर आजम ने तामीर करवाया। अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में फतेहपुर सिकरी शहर बसाया, जो आज भी अपनी शानो शौकत की बेपनाह मिसाल है। जलालुद्दीन अकबर का मकबरा आगरा इंडिया में वाक़ है। शहाबुद्दीन शाहजहां 5वां मुगल बादशाह बना। शाहजहां की वजह शोहरत ताजमहल आगरा है, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद लाल किला भी शाहजहां की तामीरात में से एक है। शाहजहां का मकबरा भी ताजमहल आगरा में वाक़ है। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के 21वें बादशाह बने। आप बरे सगीर पाको हिंद के आखिरी मुसलमान और मुगल बादशाह थे। 1857 ईस्वी की जंगे आज़ादी में नाकामी के बाद अंग्रेजों ने पूरे बरे सगीर पर कब्जा कर लिया और तख्तो ताज का खात्मा हो गया। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और फिर बर्मा की तरफ जिला वतन कर दिया। बहादुर शाह जफर का मकबरा बर्मा में ही मौजूद है, जो कि मुगलिया सल्तनत के ज़वाल की तस्वीर बना हुआ है। पाकिस्तान और भारत के कई सियासी रहनुमा इनकी कब्र पर हाजिरी दे चुके हैं। इस तरह मुसलमानों का बरे सगीर में 800 साल सुनहरे दौर का खात्मा हो गया। ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।